اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، سنخا حضرات سے کرواتے ہیں، علماء سے ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور نعت خواں حضرات سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا سننے کی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت انداز کے مالک، بہت اچھے انسان ہیں، انسان بھی اچھے ہیں، کام بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سرکار کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ کا احسان جی۔ آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، وائٹ کلر کا ڈریس بھی ہے، وائٹ ٹوپی بھی ہے، کعبۃ اللہ کا سلسلہ بھی سامنے ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، جتنے دیکھنے والے، جتنے یہاں موجود، جتنے سننے والے، سب کو اللہ پاک بار بار مکہ مدینہ کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ میں چاہوں گا اورنگزیب بھائی آپ کی آواز ہو اور ہم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں۔ جی دوسری پہلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مصطفیٰ مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ الہام جامع ہے تیرا قرآن، امام ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کے دستار باندھے ہوئے، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کے دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا،
تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی آفاق تیرے سامعی سائی سے جبریل امی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم المقام جناب اورنگزیب صاحب. اللہ پاک آپ کی آواز میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہوتی ہیں جو خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتی ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، ہمیں بڑوں کے ساتھ محبت والا سلسلہ، بڑوں کا ادب اور احترام کس انداز میں بجا لانا چاہیے، اور بچوں کے ساتھ شفقت والا سلسلہ، اور دنیا میں معاشرے میں رہنے کے طریقہ جو کہ ہر انسان طریقہ جاننے کی کوشش کیا کرتا ہے، لیکن انہیں وہ انسان نہیں ملتے جو طریقہ بتانے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں تو ناظرین ہم اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، ہم زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سکھا کر جاتے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسی شخصیات موجود ہیں، بہت زیادہ موجود ہیں. اگر ہم انہیں ڈھونڈیں تو یقین جانیے ہمیں وہ بہت زیادہ ملیں گے جن سے ہم طریقہ جاننے کی کوشش کریں. تو ہمیں اگر طریقہ آ گیا، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ آ گیا، تو ہم یقیناً اس معاشرے میں بہت اعلیٰ مقام دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. ہم انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں اور بہت عرصہ دراز سے دیکھتے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب فقیر اقبال سہوانی صاحب، شاعر بھی ہیں، کتاب کے مصنف بھی ہیں. کیا ہے انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. بہت بہت شکریہ سر. آپ کا سلسلہ تو یہ، آپ اتنے پیار سے گفتگو فرماتے ہیں، اتنے دھیمے انداز میں، کیونکہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، سینئر ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے. میں جو آج یہاں بیٹھا ہوں، یقیناً آپ کی بھی شفقتیں بہت زیادہ شامل حال رہی ہیں اس میں، جو آج میں وینس ٹی وی پر بیٹھ کر نور ہدایت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اسٹارٹنگ آپ ہی کے ہاں سے ہوا تھا الحمدللہ. آپ نے ایک معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا کی ہے. ہر انسان اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. آپ نے بھی اپنے طریقے سے کام کیا، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. میں چاہوں گا حضرت باقاعدہ ہم موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے، نوجوان سے بھی اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جسے ہم بچپنا کہا کرتے ہیں، وہ بھی بہت بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. کیا اس کی مین وجہ پیرنٹس ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو عارف صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کا بھی شکریہ. اور وینس ٹی وی پہ آج پھر ایک بار آپ کے پروگرام میں، ویسے تو آپ کا ایک اور دوستوں کے آنا ہوتا رہا ہے، لیکن آپ کے پروگرام میں بھی آج دوسری بار جی موقع مل رہا ہے. تو آپ کا شکریہ اور وینس کی انتظامیہ کا شکریہ. اور پروگرام آپ کا نور ہدایت ہے جی، اور نور ہدایت میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور وہ دین کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں، لیکن دین کو دنیا سے الگ نہیں کر سکتے اور دنیا کو بھی دین سے الگ نہیں کر سکتے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بھی مقدم رکھا اور دین کے ساتھ دنیا جو ہے وہ زیادہ معتبر قرار پاتی ہے. جی، اگر دنیا دین کے بغیر ہو تو اس کا اعتبار کم ہو جاتا ہے، اور اگر دین میں دنیا بھی شامل ہو جائے اور دنیا میں دین بھی شامل ہو جائے تو زندگی میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے. بالکل. اور وہ ڈسپلن آپ کو اسوہ حسنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے بھی، ان کے اوصاف حمیدہ سے بھی اور ان کی سنتوں سے بھی
آپ کو ملے گا. میں تو عالم دین نہیں ہوں، مگر یہ ہے کہ جتنا کما حق ہوں میں نے سیکھا، دیکھا، پڑھا، اس کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بگاڑ جو ہے وہ مطلب ایک شعر ہے قابل اجمیری کا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، جی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ہائے 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 کیا بات ہے. تو یہ جو بگاڑ ہے یہ ایک دم نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی وقت لگتا ہے، پرورش ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو یہ عنصر آیا ہے، ہمارے یہاں عنصر یہ آیا ہے میڈیا کے تھرو. میں میڈیا پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، جی اسی کے اچھائیاں ٹھیک ہے، بیان کر رہے ہیں. اور میں میڈیا ہی کا آدمی ہوں. جی بالکل. مطلب 40 سال سے مجھے میڈیا سے وابستگی میری جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی، اور اب سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی. تو یہ کہ میری زندگی کا جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1/3 جو عمر کا حصہ ہے وہ میڈیا سے ہی میرا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کو آپ وی سی آر کہہ سکتے ہیں. جس طرح وی سی آر میں آپ جو فلم ڈال دیں گے وہی اسکرین پر آپ کو نظر آئے گی، اسی طرح میڈیا میں جو چیز آپ پروپیگیٹ کریں گے، جس چیز کا آپ پروپیگنڈا کریں گے، جس چیز کی آپ فیڈ کریں گے، وہی معاشرہ ان سے حاصل کرتا ہے. اور اس وقت بدقسمتی سے یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کی طرف چلے جائیں، بچوں سے ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن چونکہ معاشرہ صرف بچوں کا نام نہیں ہے، اس میں نوجوانوں کا بھی پرورش، پھر اس کے بعد جو ہے ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، پھر ہماری عمر کے لوگ ہیں، وہ سب جو ہیں وہ میڈیا کے غلام ہو گئے. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ تربیت کی بات آپ نے کی، تو آج کل یہ بہت تلخ حقیقت ہے، لیکن اس کو بیان کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوتی علاج ممکن نہیں ہے. تو تشخیص جو ہے وہ مرض کی جب تک آپ نہیں کریں گے علاج نہیں کر سکتے. آج کل ڈاکٹرز نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ بھائی تشخیص کے لیے انہوں نے لیب سسٹم نافذ کر دیا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، پہلے وہ آپ سے کہے گا جی یہ ٹیسٹ کرا کے لے آئیں، پھر ہم آپ آگے سے بات کریں گے. تو یہ تشخیص کا ہونا بہت ضروری ہے. تو تشخیص کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کل ان پریزنٹ ایرا، اس وقت موجودہ عہد میں جو بالکل جھولے میں پنگوڑے میں جو بچہ لیٹا ہوا ہے، ماں اس کے ہاتھ میں بھی موبائل دے کر اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پوئم لگا کے دے دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یا میوزک لگا کے دے دیتی ہے، یا کوئی اور اسی طرح کا جو ہے وہ جو یہ نظمیں چل رہی ہیں، یا وہ جو بچوں کے کارٹون مختلف زبانوں میں ہیں، اردو میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، وہ لگا کے دے دیتے ہیں. تو اب بچے کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں ہوتا ہے، وہ آپ کا موبائل کا کوڈ کھول لیتا ہے جو کہ آپ بڑا نہیں کھول سکتا اس کوڈ کو. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اب ابتدا تو یہیں سے ہو رہی ہے. تو معاشرے میں بگاڑ جب پیدا ہونا ہے تو بگاڑ کی ابتدا تو آپ نے یہیں سے کر دی نا. اب اماں کو اپنا ٹی وی ڈرامہ دیکھنا ہے، چونکہ اس کو ٹی وی ڈرامہ دیکھنا ہے، اس لیے بچے کو اس نے موبائل ہاتھ میں دے دیا. اب بچہ بھوک سے بھی بے پرواہ، اس کو بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے. سیم یہی صورتحال آپ بڑی عمر پر آ جائیں. اب نوجوان جو ابھی نوجوان بھی میں بعد میں کہوں گا، جو لڑک پن میں ہوتے ہیں، 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے، 11 سال کے بچے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب موبائل ہے، ماں باپ سر پٹک کے مر جائیں کہ بھائی کھانا کھا لے، وقت نکل گیا. بے شک وہ اپنا گیم نہیں چھوڑ رہا، کھانا نہیں کھائے گا. اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ تو ابھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں صرف خود احتسابی کا عمل، جب تک آپ کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں جب تک آپ خود احتسابی کا عمل نافذ نہیں کریں گے تو چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مثال، ایک روایت دی جاتی ہے کہ ایک عورت اپنے بچے
کے بارے میں یہ کہنے کے لیے آئی کہ یہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو منع کر دیجئے یا بتا دیجئے. تو حضرت نے 3 دن صلی اللہ تک علیہ وسلم ان کو جو ہے یہی کہا کہ آپ کل آئیے گا. ہیں اور جب 3 دن گزرنے کے بعد جب وہ آئی تو انہوں نے بچے کو شفقت فرمائی اور بچے کو کہا کہ گڑ مت کھایا کرو، یا زیادہ مت کھایا کرو، کم کھایا کرو. مطلب یعنی ایک بات کہہ رہا ہوں. جی جی. تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضور آپ نے اتنے دن تک مجھے جو ہے یہ بلایا اور آخر میں آپ نے یہی بات پہلے دن کہہ دینی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے دن میں اس وقت کہتا کہ جب میں خود نہ کھا رہا ہوتا. 3 دن میں نے خود پر نافذ کیا اسے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. 3 دن میں نے خود پر نافذ کیا کہ میں نے گڑ نہیں کھایا. تو اب مجھے پھر اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھئی تم گڑ مت کھاؤ. تو پہلے میں 3 دن اپنے اوپر یہ نافذ کروں کہ میں موبائل ہاتھ میں نہیں رکھوں گا. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات. تو اس کے بعد پھر میں بچے سے کہوں. میں تو خود بچے کو یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ میری جو مصروفیت ہے، میرا جو عمل ہے، میری جو دلچسپی ہے، مطلب میں اب اس کو کیا بتاؤں، یہ پروگرام میرے گھر میں بھی دیکھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اب اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ موبائل پر جو ہے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اب ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ بیڈ روم میں بیٹھ کے دیکھنا ہے. کچن بھی چل رہا ہے، کھانا بھی پک رہا ہے، ڈرامہ بھی ساتھ چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے خود احتسابی کی طرف جب تک نہیں جائیں گے، اور خود احتسابی جو ہے وہ کوئی آپ کو ملک کا قانون نافذ نہیں کرے گا. خود سے گھر سے ہو خود کا نہیں، خود کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو نصیحت نہ کریں، آپ خود پہ اپلائی کر لیں. اپنے کمرے سے سٹارٹ کریں، اپنے آپ سے سٹارٹ کریں. کمرے سے بھی نہیں، آپ اپنے آپ سے سٹارٹ کریں. آپ اپنے خود یہ طے کر لیں کہ مجھے 2 گھنٹے یہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن نا میرا بچہ جو ہے وہ موبائل لیتا ہے اور لینے کے بعد وہ اتنا موبائل میں مست مگن ہو جاتا ہے کہ نہ اسے کھانے کی پرواہ، نہ اسے کسی پینے کی پرواہ، کسی چیز کی نہیں. کیونکہ میں نے اپنے اوپر نافذ نہیں کیا ہوا اس کو. میں ابھی یوٹیوب چلا رہا ہوں، میں ابھی فیس بک چلا رہا ہوں، میں ابھی سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹ کر رہا ہوں، ابھی میں اپنا لنک شیئر کر رہا ہوں. تو وہ بچہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں اس سے پازیٹیو کام لے رہا ہوں. وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ باپ کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے. تو پھر اچھا قطع کلامی معاف، میں ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، بہت ضروری سوال جو کہ کافی دیر سے گردش کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل کے جو بچے ہیں انہیں دیکھا جائے صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد بہت سی گھروں میں فجر کی نماز ادا کراتے ہیں بچوں کو. یہ اچھا ہے، ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ بچہ نماز کا عادی بنے گا. پہلے تو والدین کو پڑھنا چاہیے، پھر بچے کو کہیں تو بچہ پڑھے گا. صبح بچہ اسکول جاتا ہے، 1:30 بجے واپس آتا ہے، 2 بجے دوبارہ مسجد چلے جاتا ہے، 4 بجے آ کر 4:30 بجے اس کو ٹیوشن بھیج دیتے ہیں. اب بچہ 7:30 بجے گھر آ رہا ہے، والدہ نے کہا بیٹا ہوم ورک جو رہ گیا وہ بھی کر لو. پورا دن بچے کو مصروف رکھتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہے یا اس کے برعکس اگر یہ کیا جائے کہ بچے کو تھوڑا کھیلنے کا بھی ٹائم دیا جائے؟ میں چاہوں گا مختصر سا اس پر ارشاد فرمائیں. دیکھیں، یہ جو آپ نے اپنے سوال میں جواب خود لکھ دیا، آپ نے خود جواب لکھ دیا. اب آپ نے اس کو ملازم کر دیا کم سے کم 14 گھنٹے کا. اس کا سفر شروع ہوتا ہے صبح 6 بجے جاگنے سے، 6:30 بجے، میکسیمم 7 بجے، کیونکہ ہر قیمت پہ اسے 8 بجے تو اسکول میں آنا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر 7 بجے جاگے گا تو 8 بجے آئے گا. اب 7 بجے سے اگلی 7 بجے تک آپ نے اس کو ویسے پابند کر دیا کہ اب ٹیوشن جاؤ، اب مدرسے جاؤ، اب ہوم ورک کر لو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کے پاس سن لائٹ ختم ہو گئی. ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح. جو کھیل ہے وہ سن لائٹ کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ایک پہلے سسٹم نافذ تھا اسکول، اب تو اسکول ایسے ہیں کہ جن میں یعنی ایک کوارٹر میں اسکول بنا ہوا ہے، ایک 120 گز کے گھر میں اسکول بنا ہوا ہے، ایک 400 گز کے بنگلے میں اسکول بنا ہوا ہے، 100 گز کے بنگلے میں بھی، مطلب ہے بنگلے میں ہی یا گھر میں ہی. تو بات یہ ہے کہ کھیلوں کے میدان جب تک آباد نہیں ہوں گے، صحت مند بچے اور صحت مند معاشرہ تشکیل نہیں پا سکے گا. ورزش سے
اور کھیلوں سے صحت کا تعلق ہے. بالکل تعلیم کے ساتھ صحت کا ہونا بہت ضروری ہے, اور صحت ہوگی تو آپ کی آبزرویشن کی صلاحیت, سیکھنے کی صلاحیت دوگنی ہو جائے گی. بالکل جی, بہت بہت شکریہ فقیر اقبال سہوانی صاحب, اللہ پاک آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے. اور انگزیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی آواز میں ہم نے نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کی. فقیر اقبال سہوانی صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں, یقین جانیے ناظرین, ان سے گفتگو کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ میں کہتا ہوں ان کی اردو اتنی کمال کی ہے. جب یہ اردو بول رہے ہوتے ہیں, اگر بندہ چننے والا ہو بہت کچھ چن سکتا ہے, بہت کچھ ان سے حاصل کر سکتا ہے. میری ہمیشہ ان کے لیے دعا ہے, یہ اسی طرح کتابیں لکھتے رہیں, یہ اسی طرح اردو کو پھیلاتے چلے جائیں, اللہ ان کو ہمیشہ سلامتیاں نصیب فرمائے. ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے, ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.